لوگوں کے اموال جو بندوں کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا. لوگ امانتیں کھا جاتے ہیں، امانت کسی نے رکھوائی وہ کھا گیا، کوئی ثبوت کوئی گواہ اجی کچھ نہیں ہے تو چل جانے دو. فرمایا فمن کانت عندہ امانت، کوئی بندہ کسی کو اچھا دیندار امانت دار دیانت دار سمجھ کے اس کے پاس امانت رکھوا دے، فَلْيُوَدِّيهَا إِلَىٰ مَنْ اِعْتَمَهُ عَلَيْهِ اِعْتَمَنَهُ عَلَيْهِ. جس بندے نے امانت دی ہے، جس کے پاس ہے، وہ اصل مالک کو چاہے اور اس کے مانگ پہ لوٹانے کا حق رکھتا ہے، یعنی اسی کو لوٹائے گا، دوسرے کو نہیں. بالفرض والمحال امانت رکھوائی گئی اور بندہ فوت ہو گیا، اب اسی کو تو نہیں لوٹانا، ہم کیا کریں؟ کچھ لوگ یہاں بے وقوفی کا ایک معاملہ لاتے ہیں، وہ یہ کہ اب وہ تو فوت ہو گیا، جو اس کی امانت اور پیسے میرے پاس ہیں، ان کے بچے تو کسی کام کے نہیں ہیں لہٰذا میں مسجد میں دے دوں. جی نہیں، یہ پیسے مسجد میں مدرسے میں کسی غریب پہ نہیں لگتے، یہ اب وراثت بن چکے ہیں. وارثین تک اب لوٹاؤ گے، وہ کھائیں وہ کہیں پھینک دیں، لیکن سب وارثین کو جمع کر کے اس کی اطلاع کر کے ان کے حوالے کر دو. یہ ہے جس نے آپ تک امانت دی ہے، ان کے اہلیان تک اس امانت کو لوٹانا آپ کی ضرورت ہے اور آپ کا اسلامی فریضہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرہ عاشرہ سے نکلے، عاشرہ 10 کو کہتے ہیں، جہاں کم از کم 8-10 بندے رہتے ہیں تو ایک سوسائٹی کریٹ ہو جاتی ہے. تو اس معاشرے کے حقوق کی بات فرمائی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم وان المسلمون اخوہ. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی یوں قدر کرے گا جیسے اس کا سگا بھائی ہے. کیوں؟ اسلام ہونا ہی تو بھائی چارہ ہے. صرف قومیت، صرف خون، یہ صرف بھائی چارہ نہیں ہے، یہ تو کفار میں بھی ہے. کافر بھی قومی ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، وطنی ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں مسلمان مذہبی بھائی چارے کو بھی قائم رکھے گا. فرمایا صرف قومیت اور خون کے بھائی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو.